اگلا سوال دو افراد نے کیا، کراچی سے محمد کلیم صاحب نے کیا ہے اور مردان سے نظام اللہ صاحب نے کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، بی فار یو کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا شرعن کیسا ہے؟ کمپنی کے لوگ مختلف فتاوی بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی پوچھتے ہیں بی فار یو کمپنی میں پیسے رکھنا کیسا ہے، اور اس پر جو پرافٹ دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتاوی یہ جو لوگ حاصل کرتے ہیں تو اس میں پوری صورتحال نہیں بتاتے، اور ایک دھوکہ دینے کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ میرے کاروبار ہے، میں لوگوں سے پیسے لیتا ہوں اور اس سے زمینیں خریدتا ہوں، پھر آگے بیچتا ہوں، پھر نفع تقسیم کرتا ہوں، تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ مضاربت ہے اور یہ شرعی کاروبار ہے۔ لیکن اس میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگوں سے جتنے پیسے لے رہے ہیں اتنے ہی آگے انویسٹ بھی کر رہے ہیں، اور آپ سرکار میں رجسٹر بھی ہے اور آپ کی نگرانی بھی ہوتی ہے، اور آپ کاروبار سے حقیقی نفع حاصل کر کے وہی لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے پیسے دوسروں میں نفع کے نام سے آپ تقسیم کر رہے ہیں، جو پونزی سکیمز میں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں وہ لوگ بتاتے ہیں، اور نہ فتوے میں یہ باتیں ہوتی ہیں اور نہ اس کو کوئی جواز ملتا ہے کسی فتوے سے۔ تو اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں، پہلی بات تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ سی سی پی نے وارننگ جاری کی ہے اور بی فار یو کا نام لیا ہے، اس کی سرگرمیاں مشکوک ہے اور اس کا جو طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا وہ قابل اعتراض ہے، اور ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ تو جب وارننگ آئی ہے تو اس چیز سے بچنا تو ابھی سے ضروری ٹھہرا، کیونکہ اس کا کاروبار مشتبہ تو یقینی طور پر ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی جو ان کے انویسٹمنٹ لینے اور نفع دینے کا جو طریقہ ہے وہ فکس نفع کی صورت ہے، کہ آپ کی رقم محفوظ رہے گی اور آپ کو ایک خاص اماؤنٹ پر ایک خاص اماؤنٹ بطور نفع دیا جائے گا ایک خاص مدت میں۔ تو یہ طریقہ شرعی لحاظ سے یہ کاروباری طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ سودی طریقے کے حکم میں ہے کہ آپ کسی سے پیسہ لیں اور وہ پیسہ گارنٹیڈ بھی ہو اور اس پہ نفع بھی گارنٹیڈ ہو اور وہ متعین ہو لم سم رقم کی صورت میں، یہ ایک سودی کاروبار کی صورت بنتی ہے۔ تو انویسٹمنٹ کا ان کا طریقہ بھی بنیادی طور پر غلط ہے، خلاف شریعت ہے، اور دوسری طرف اس میں دھوکے کا عنصر یقینی طور پر کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اس لیے تو سی سی پی نے اس حوالے سے خدشات بھی ظاہر کیے ہیں، اور جلد کوئی اس کے حوالے سے وہ تحقیق بھی کریں گے۔ تو ان کاروبار سے بچنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس کو اگرچہ اس کا نام حلال اور کچھ فتوی بھی پیش کرے اور کچھ ریئل کاروبار بھی دکھائے، لیکن ہر پونزی اسکیم کے پیچھے کچھ نہ کچھ کاروبار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فراڈ اور دھوکے ہی کا ایک دھندا ہوتا ہے۔ تو اس کاروبار سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ درس قرآن ڈاٹ کام www.درسقرآن.com